یہ ویڈیو صرف ذہین لوگوں کے لیے ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ذہین شخص سمجھتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھتے رہیں. اگر نہیں سمجھتے ذہین تو اس ویڈیو کو اسکپ کر دیجئے. جتنے بھی ذہین لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں 6 مسئلے ہوتے ہیں اور ساری زندگی وہ ان 6 مسئلوں میں پھنسے رہتے ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اوور ایکسائٹیبلٹی کا شکار ہوتے ہیں, ہائیلی انرجیٹک رہتے ہیں. اب اوور ایکسائٹیبلٹی کیا ہے؟ یعنی وہ حد سے زیادہ ایکسائٹیڈ رہتے ہیں ہر وقت. اور اب آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ان کے لیے مسئلہ کیسے پیدا کرتا ہے. یہ ان کے لیے اتنے مسئلے پیدا کرتا ہے جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پہلا مسئلہ تو وہ یہ پیدا کرتا ہے کہ اس سے ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. یعنی وہ یا تو جب بات کر رہے ہوں گے تو بات بھی بہت ہی زیادہ کر دیں گے, یعنی اتنی زیادہ بات کر دیں گے کہ دوسرا شخص اریٹیٹ ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ان کے ایموشنز بھی بڑے ہائی لیول پر, یعنی وہ ایکسٹریم ایموشنز ایکسپیرینس کرتے ہیں. اگر انہیں غصہ آتا ہے تو غصہ زیادہ آئے گا, اگر وہ اداس رہتے ہیں تو اداس بھی ذرا زیادہ ہو جائیں گے, اگر وہ ڈس اپوائنٹڈ ہے تو ذرا زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہو جائیں گے, اگر ان کو کسی چیز سے گلٹ ہے تو ذرا زیادہ گلٹ رہے گا. اور اسی طرح وہ چیزوں کے ڈسپلن کے معاملے میں بھی بہت ہی زیادہ پیک پر چلے جاتے ہیں. تو یہ جو اوور ایکسائٹیبلٹی کی اسٹیٹ ہوتی ہے اس سے ان کی زندگی میں بہت سے مسئلے بھی پیدا ہوتے ہیں, اور وہ ٹک کے کوئی ایک کام ان کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ نہیں کر سکتے, یعنی جسے کہتے ہیں کنسسٹنسی کسی ایک کام میں, تو اس میں ان کو بہت ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اگر وہ اپنے اس مسئلے کو پہچان لیتے ہیں تو پھر وہ اپنی زندگی کو اچھا بنا سکتے ہیں. مگر زیادہ تر ذہین لوگوں کو اس مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ مسئلہ دراصل ہے کیا. یہ مسئلہ ان کی اوور ایکسائٹیبلٹی کی وجہ سے ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ جس میں ذہین لوگ پھنسے رہتے ہیں وہ یہ کہ وہ کسی نہ کسی مائلڈ سائیکولوجیکل ڈسٹریس میں رہتے ہیں, سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں. اور یہ عمومی طور پہ مائلڈ اینگزائٹی ہوتی ہے, مائلڈ سا ڈپریشن ہوتا ہے, یا پھر اوور تھنکنگ کی جو ان کے اندر ٹریٹس ہیں وہ پائی جاتی ہیں. اب یہ اگر اس کے لیے کاؤنسلنگ نہیں لیتے ہیں, جیسے میرے سے لوگ رابطہ کرتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے, تو اس میں سے بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ انتہا کے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, یعنی جن سے بات کر کے آپ کو مزہ آ جاتا ہے کہ ان کی انٹیلیجنس کا لیول کتنا شاندار ہے. اچھا, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جو کاؤنسلنگ لیتے ہیں, جو کہ مشورہ کرتے ہیں اپنے مسئلوں کے لیے, وہ تو اپنی زندگی میں ان آرڈر میں آ جاتے ہیں. اور جو ذہین لوگ ان مسئلوں کا شکار رہتے ہیں وہ اس کے اندر انڈلج پھر رہتے ہیں ایز لانگ ایز کہ وہ اس کی ہیلپ نہ لیں. تو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو لگتا ہے کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی یا ان کا برین کتنا شاندار ہے, تو عمومی طور پہ انہی کے برین میں یہ اس طرح کے مسئلے زیادہ دیکھے گئے ہیں. تیسرے نمبر پہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ اوور اینالائز کرتے ہیں چیزوں کو, یعنی ایک حد تک اینالائز کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اینالائز مگر وہ زیادہ اینالائز کرتے ہیں, یعنی وہ اسی ایک مسئلے کے اندر ہی انڈلج رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں, اور اتنا زیادہ اوور تھنک کرتے ہیں کہ وہ اس مسئلے سے باہر نہیں نکل پا رہے ہوتے, اور اتنی ڈیپ تھنکنگ اتنا اندر گھس جاتے ہیں کہ پھر ان کو ہر چیز کے اندر ہی کیڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں. یعنی کوئی اگر نیگیٹو ایکسپیرینس ہو گیا ان کے ساتھ تو وہ اس کے اندر ہی انڈلج رہیں گے, یعنی اس کو سوچتے رہیں گے اور اتنا اوور اینالائز کر لیں گے. جو ان کی تھنکنگ ہوگی وہ تو بڑی زبردست ہوگی, یعنی وہ اس میں سے جو پوائنٹس نکالیں گے وہ بڑے شاندار پوائنٹس ہوں گے, مگر وہ اس میں ایسے بھی پوائنٹس ہوں گے کہ جن کا کوئی سوچنے کا فائدہ نہیں ہوگا, یعنی جس کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. تو جب وہ ایسے پوائنٹس نکال لیں گے اوور اینالائز کر کے, تو وہ اپنا بیسکلی ٹائم بھی تو ویسٹ کر رہے ہیں, اپنی انرجی بھی تو ویسٹ کر رہے ہیں. یعنی اگر وہ اسی انرجی کو کسی اچھی جگہ پہ یوٹیلائز کریں گے تو وہ اپنے لیے بہتر ریزلٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. چوتھے نمبر پہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ راتوں کو جاگتے ہیں زیادہ تر, یہ دیکھا گیا ہے. ایک تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ سونا شاید ان کے لیے ٹائم ویسٹ ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم اتنا زبردست بھی کام کر رہے ہیں, یعنی وہ کسی پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں یا کچھ ان کو آئیڈیاز آ رہے ہیں, کچھ سوچ رہے ہیں اپنے فیوچر کے حوالے سے, تو وہ اسی کو سوچتے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم یہ مسئلہ حل کر لیں اس کے بعد ہم سو جائیں گے. یعنی وہ سونے کو اتنی پریورٹی پہ نہیں رکھتے اور اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے. مگر یہ ان کی غلطی ہوتی ہے, اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ان کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ اپنی 8 آورس کی سلیپ پوری نہیں کر رہے تو اسے ایٹ دا اینڈ ان کو ٹائم نکالنا ہی پڑے گا, خدا نہ خواستہ اگر کسی ڈیزیز کا وہ شکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ نیند پوری کرنا ضروری ہے اور اس سے ان کے موڈ پہ بھی فرق پڑتا ہے. یعنی جب ان کی نیند پوری نہیں ہوتی تو اگلا دن وہ ان کا اچھا نہیں گزرتا, یعنی اگلے دن وہ اریٹیٹڈ رہتے ہیں, ایجیٹیٹڈ رہتے ہیں. سو یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنے نیند کو پورا نہیں کرتے. مگر ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو آئیڈیاز ان کو آ رہے ہیں یہ دن کے ٹائم میں نہیں آئیں گے, یا یہ اگر میں نے نیند کے ٹائم میں سے تھوڑا ٹائم نہ لیا تو مجھے نہیں آئیں گے. تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. پانچواں مسئلہ جس میں ذہین لوگ پھنسے رہتے ہیں وہ یہ کہ وہ لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ رکھ لیتے ہیں, یعنی ان کی اتنی ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ وہ کسی سے سیٹسفائی جلدی نہیں ہوتے. ان کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے یہ کام پرفارم کیا, جس طرح سے زبردست وہ چیزوں کو سوچتے ہیں, انالائز کر کے پرفارم کرتے ہیں کاموں کو, اتنا ہی دوسروں کو بھی کرنا چاہیے. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر شخص ڈفرینٹ ہوتا ہے اور مے بی دوسرا شخص اتنا چیزوں کو انالائز نہ کرتا ہو یا وہ نہ کرنا جانتا ہو, تو ہمیں دوسروں کو مارجن دینا چاہیے. مگر
ان کے لیے یہ بڑی ہرٹنگ چیز ہوتی ہے اور یہ اس سے ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایکسپیکٹیشنز لوگوں سے ہائی لگائی ہوتی ہیں اور یہ لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی اسی طرح سے ایفیشنسی سے کام پرفارم کرنا چاہیے جس طرح سے میں کر رہا ہوں. چھٹے نمبر پہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اسٹریس کا رسک فیکٹر ہوتا ہے, یعنی یہ بہت جلدی اسٹریس لے لیتے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ جیسے بھی ہم نے ڈسکس کی کہ ہائپر ایکسائٹیبلٹی اینڈ ساتھ ہی ساتھ ایکسپیکٹیشنز لوگوں سے زیادہ رکھنا. تو جب یہ اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ ہوں گی تو اسٹریس تو ڈیفینیٹلی ہوگا, اور اسٹریس میں یہ بہت زیادہ رہتے ہیں. اگر آپ کسی بھی ذہین شخص کو دیکھیں گے تو اسٹریس کا ایلیمنٹ ان کے اندر ہوگا, اور پھر ذہین شخص وہی پھر کامیاب ہوتا ہے جو کہ پھر اپنی ان 6 مسئلوں کے اوپر قابو پا لیتا ہے. یعنی جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے 6 مسئلے ہیں اور میں نے جب تک ان 6 مسئلوں کے اوپر کام نہ کیا, میں ان کے اوپر قابو نہ پایا, تو میں آگے زندگی میں نہیں بڑھ پاتا اور نہیں بڑھ سکتا. تو یہ 6 مسئلے ابھی پہچان لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ذہین انسان ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ذہین انسان ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان مسئلوں پر قابو بھی پایا ہو. مگر جن لوگوں نے ان مسئلوں کے اوپر قابو نہیں پایا وہ ابھی سے ان کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کر دیں, انشاءاللہ ان کی زندگی میں رزلٹس بڑے شاندار نکلیں گے اور وہ اپنی اس انٹیلیجنس کو اچھی جگہ پہ یوٹیلائز کر پائیں گے. ابھی اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں, فیس بک پر ہماری ویڈیو دیکھ لیں تو فالو ضرور کر لیں, اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کاؤنسلنگ لینا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ ضرور کر دیجیے. آل دی بیسٹ.